الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الاکرمین واجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر تفسیر قرآن کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا وقت تبدیل ہو چکا ہے اور روزانہ رات 10 بجے انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر قرآن کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ نوٹ فرما لیں کہ ہر روز رات 10 بجے انشاءاللہ تعالی تفسیر قرآن کا پروگرام جو ہے ہوگا۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ پچھلے تفسیر میں چوتھے پارے کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، آج انشاءاللہ تعالی 5ویں پارے کی تفسیر کا آغاز ہوگا۔ سورہ نساء کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ نساء قرآن مجید کی یہ وہ عظیم سورت ہے جو غزوہ احد کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی 176 آیات ہے اور اس میں 34 رکوعات ہیں۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ سورت کو خاص طور پر نازل فرمایا ہے، اور اس کا آپ نام بھی آپ دیکھیں تو سورۃ النساء یعنی کہ دا وومن رکھا ہے۔ یعنی کہ اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ ہر سورت کا نام اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تسمیہ ہوتی ہے، اور اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے، اس نسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا کیونکہ اس سورت میں عورتوں کے حقوق کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ پے در پے ایک ایک کر ہر حق کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلام ایک مذہب ہے دنیا میں جس نے عورتوں کے مکمل حقوق اور ان کی تفصیلات کو بیان کیا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے عورتوں کی عزت، شان، شوکت اور حقوق دیے ہیں۔ اگر عورتوں کے کئی حقوق بیان کیے گئے ہیں، کئی ان کو راحت اور سکون ملا ہے، کئی ان کو عزت اور انعام، اور کئی انہیں عزیزان گرامی معزز گردانا گیا ہے، تو وہ اسلامی ہے جو عورتوں کو مقدس بتاتا ہے اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کی تاکید فرماتا ہے۔ سورۃ النساء کا سلسلہ جاری ہے۔ 5ویں پارے کی تفسیر کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ والمحصنات، کن عورتوں سے شادی کرنی جائز ہے اور کن عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی، نیز مہر میں کمی بیشی، نان نفقہ اور جنگ میں گرفتار شدہ عورتوں سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں۔ معاشرتی حدود اور احکام کی غرض و غایت یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان نفسانی خواہشات کے تابع نہ ہو، بلکہ ان کے اخلاق و عادات سنور جائے اور صالح معاشرہ بن جائے۔ معاشرے میں عورت اور مرد کے مراتب کا تعین، باہمی حقوق اور ذمہ داریوں کی تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ اور رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ارشاد خداوند ہے، اے ایمان والو، نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے مگر یہ کہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی سے، اور نہ ہلاک کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خودکشی کی ممانعت بھی آ گئی ہے اور کسی مسلمان بھائی کو بلا وجہ قتل کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ انفسکم کہہ کر بتا دیا کہ اگر تم کسی مسلمان بھائی کو قتل کرو گے تو اس کا نقصان تمہیں بھی پہنچے گا، تمہاری ہی ایک مومن بہن بیوہ ہوگی، تمہاری ہی ملت کے معصوم بچے یتیم ہوں گے، تمہارے مسلم معاشرے کا ہی ایک گھر غم کے اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ علامہ بائزوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک اور لطیف معنی بیان کیا ہے کہ ایسی مذموم حرکتیں اور ذلیل اعمال مت کرو جو لوگوں کی نگاہ میں تمہیں ذلیل و رسوا کر دے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے کاموں سے
جن سے تمہیں روکا گیا ہے، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے، تو ہم محو کر دیں گے، مٹا دیں گے تمہارے نام اعمال سے تمہاری برائیاں، اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت کی جگہ میں۔ گناہ کبیرہ کے متعلق علماء اکرام کے مختلف اقوال منقول ہے، لیکن علامہ بیضوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ فعل جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی حد مقرر کی ہو یا اس پر عذاب کی وعید دی ہو، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو، ان کاموں کو گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 قتل بے گناہ یعنی کسی معصوم کا قتل کر دینا، نمبر 3 پاک باز عورت پر بہتان، نمبر 4 یتیم کا مال کھانا، نمبر 5 زنا، نمبر 6 میدان جہاد سے فرار ہونا، نمبر 7 والدین کی نافرمانی کرنا۔ احادیث میں ان کے علاوہ کئی اور امور کو بھی کبیرہ گناہ کہا گیا ہے۔ ارشاد خداوند ہوتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور نہ آرزو کرو اس چیز کی، بزرگی دی ہے اللہ نے جس سے تمہارے بعض کو بعض پر، بعض انسان دوسرے انسانوں سے باعتبار صحت، شکل و صورت، قوت و توانائی، ذہانت و فطانت، حسب و نسب اور جاہ و منزلت برتر اور افضل ہوا کرتے ہیں، اس لیے ان جیسے بننے کی حسرت سے اپنی زندگی کو تلخ نہ بنا لو۔ یہ امور نہ تو انسان کے لیے حقیقی شرف و عزت کا معیار ہے اور نہ انہیں قرب الہی میں کچھ دخل ہے۔ عزت و شرف کا حقیقی معیار اور قرب الہی کا صحیح راستہ تو تمہاری ذاتی جدوجہد میں پوشیدہ ہے۔ اگر آپ نیک عمل کریں گے تو تمہیں قرب الہی نصیب ہوگا، قطع نظر اس سے کہ تمہاری رنگت کیا ہے، تمہاری جسمانی قوت اور ذہانت کا معیار کیا ہے، تم کس خاندان کے چشم و چراغ ہو، تم مرد ہو یا عورت ہو، اور تمہارے چہرے کی دلکشی، تمہارے حسب و نسب کی برتری یا کوئی دوسری خوبی تمہیں خالق و مخلوق کی نگاہوں میں کوئی عزت نہیں بخش سکے گی۔ اس لیے کرنے کا کام تو یہ ہے کہ اپنے حسن عمل سے اپنی برتری ثابت کرو۔ دوسروں کے کمالات دیکھ کر ان جیسا بننے کے فقط خواب دیکھتے رہنا ایک مومن کے شایانہ شان نہیں۔ یہ عادت تو انسان میں حسد اور اناد کے جذبات کو ابھارتی ہے۔ علامہ بیضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر مرد اور عورت کو بلا امتیاز اس کی جدوجہد کا ثمر ملے گا، یعنی پھل ملے گا۔ اس لیے اگر تم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے طلبگار ہو تو عمل سے طلب کرو۔ کسی سے حسد کرنا یا صرف اس جیسے بننے کی خواہش ہی کرتے رہنے سے کیا حاصل؟ عورتوں کے دلوں میں عام طور پر یہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش وہ مرد ہوتی۔ اس کا بھی ازالہ فرما دیا کہ تکوینی مصلحتوں کے پیش نظر کسی کو مرد اور کسی کو عورت ضرور ہونا تھا۔ اس لیے اس خیال خام کو اپنے دلوں سے نکال دو۔ حصول کمال اور قرب الہی کے دروازے تمہارے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں، آگے بڑھو اور اپنے حسن کردار اور خوبی عمل سے بلند مقام حاصل کر لو۔ ارشاد خداوند ہو رہا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد محافظ وہ نگران ہے عورتوں پر اس وجہ سے کہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر، اور اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں سے عورتوں کی ضروریات و آرام کے لیے، تو نیک عورتیں اطاعت گزار ہوتی ہے، حفاظت کرنے والی ہوتی ہے مردوں کی غیر حاضری میں اللہ کی حفاظت سے۔ اس آیت مبارکہ میں نیک عورتوں کی صفات بیان کی گئی ہے۔
اس ارشاد ربانی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہترین بیوی وہ ہے جسے جب تو دیکھے تو تو مسرور ہو جائے، وہ تجھے خوش کر دے، اور تو اسے حکم کرے تو وہ تیری اطاعت کرے، اور اگر تو کہے تو کہیں باہر جائے تو وہ تیری غیر حاضری میں اپنی عزت کی اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ ابن جریر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ ایک مسلمان خاتون کو جن خوبیوں سے آراستہ ہونا چاہیے اور جن پاکیزہ صفات سے متصف ہونا چاہیے، ان کا ذکر کتنے دل نشین کلمات سے کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوند ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ اے ایمان والو، نہ قریب جاؤ نماز کے جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم سفر کر رہے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں، یا آئے کوئی تم میں سے قضائے حاجت سے، یا ہاتھ لگایا ہو تم نے اپنی عورتوں کو، پھر نہ پاؤ تم پانی، تو اس صورت میں تیمم کر لو پاک مٹی سے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر اور اپنے بازوؤں پر۔ عزیزان محترم، پاکیزگی اور معاشرتی جو ہے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، پاک اور صاف رہنے کی جو ہے طہارت اور پاکیزگی کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ بیوی سے صحبت کرنے سے یا حالت نیند میں انزال ہو جانے سے انسان جم بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی طہارت صرف وضو سے نہیں ہوتی بلکہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس حالت میں انسان کے جسم کے سارے اعصاب پر ایک درماندگی اور افسردگی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جس سے کسی کام میں جی نہیں لگتا۔ لیکن جب پانی کے ٹھنڈے چیٹے پڑتے ہیں تو نشاط و سرور سارے جسم میں دوڑ جاتی ہے، اور افسردگی اور درماندگی شگفتگی سے بدل جاتی ہے۔ انسان ایک نئی تازگی محسوس کرنے لگتا ہے۔ نماز سے پہلے غسل کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ بارگاہ الہی میں یہ حاضری ایسی حالت میں ہو جب تم تر و تازہ ہو۔ اس آیت میں ان صورتوں کا جو ہے بیان ہو رہا ہے جن میں تیمم کی اجازت ہے۔ پہلی صورت بیماری، اگر انسان بیمار ہو اور اسے یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں غسل کیا یا وضو کیا تو میری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا تو یہ تیمم کر لے۔ دوسری صورت سفر، اگر مسافر ہے اور غسل کی ضرورت پڑ گئی اور پانی کا ملنا دشوار ہے تو تیمم کر لے۔ یہ تیمم کی اجازت دونوں حالتوں میں ہے، وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی۔ اب یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ تیمم کس چیز سے ہو سکتا ہے اور اس کی صورت کیا ہے۔ دونوں چیزیں اس آیت میں مذکور ہے۔ پہلی چیز کے متعلق تو یہ فرمایا کہ سعیدن طیبن سے، یعنی کہ پاکیزہ مٹی سے کیا کرو۔ زمین کی بالائی سطح خواہ اس پر گرد ہو یا نہ ہو، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مٹی اور مٹی کی جنس کی تمام چیزوں مثلا پتھر، ریت وغیرہ سے بھی تیمم جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ پاک ہو۔ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تیمم کی نیت کرے، اس کے بعد دونوں ہاتھ زمین پر مارے، اگر ان کے ساتھ غبار بہت لگ گئی ہو تو پھر انہیں جھاڑ لے، اس طرح سے جو ہے انہیں آپ جھاڑ لے، اس مٹی کو گرد کو کم کر لے، اس کے بعد اپنے چہرے پر جو ہے ملے، دوبارہ پھر اسی طرح زمین پر دونوں ہاتھ مار کر دونوں بازوؤں کی کونیوں تک ملے۔ تیمم سے بھی ایسی کامل طہارت ہوتی ہے جیسے وضو سے۔ سورہ نساء کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے بعد پاکیزگی کے اصول اور آداب بیان کیے گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ یا ایھا آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اپنے ذیشان رسول کی اور حاکموں کی جو تم میں سے ہو۔ پھر اگر جھگڑنے لگو تم کسی چیز میں تو لوٹا دو اسے اللہ اور اپنے رسول کے فرمان کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز قیامت پر، یہی بہتر ہے اور بہت اچھا ہے اس کا انجام۔ اور اس کے بعد پھر منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات کے شان نزول کے متعلق علماء کرام جو ہے تفسیر و حدیث میں یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا کرتا تھا تنازع ہو گیا، یعنی جھگڑا ہو گیا۔ یہودی حق پر تھا، جس نے اس بظاہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے کہا۔ اس منافق کے دل میں چوٹ تھا، اسے معلوم تھا کہ وہاں تو نہ سفارش چلے گی نہ رشوت سے کام بنے گا، اس لیے اس نے کہا کہ تمہارے عالم کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی اس بات پر رضامند نہ ہوا، چنانچہ چاروں ناچار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہودی حق پر تھا، فیصلہ بھی اسی کے حق میں ہوا۔ منافق کو پسند نہ آیا تو وہ یہودی کو لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ وہاں سے بھی وہی حکم ملا، لیکن اس کو بھی تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ آخر دل میں سوچا کہ بظاہر تو مسلمان ہوں، دل میں سوچا کہ میں تو بظاہر مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے، وہ یقیناً میرے اسلام کا پاس کرتے ہوئے لحاظ رکھتے ہوئے میرے حق میں فیصلہ دیں گے اور مسلمان کی تائید کریں گے۔ چنانچہ اس نے جو ہے یہودی کو بھی اس پر رضامند کر لیا، اور جب وہاں پہنچے تو یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے، اب یہ مجھے آپ کے پاس لایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، یہاں ٹھہرو میرے واپس آنے تک۔ چنانچہ آپ گھر تشریف لے گئے اور وہاں سے تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، میں اس کا یوں فیصلہ کرتا ہوں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو الفاروق، حق و باطل میں فرق کرنے والے کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافقین کی عادت تھی کہ جس مقدمے کے متعلق انہیں یہ یقین ہوتا کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، اس کے تصفیے کے لیے تو بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے، اور جس کے متعلق یہ خیال ہوتا کہ ہم جھوٹے ہیں، اس کے لیے ایسے حاکم کے پاس جاتے جہاں انہیں معلوم ہوتا کہ ہم اپنے اثر و رسوخ یا رشوت سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیں گے۔ تو آج بھی بعض لوگ ایسے ہیں، ایسے امور میں تو شریعت کے مطابق فیصلہ کرانے پر بڑے مصر ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، منافقین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ جو ہے اپنے حق کے فیصلے کے لیے جو ہے اپنے فیصلہ کرنے والے جو ہے عادل کا اور منصف کا، جج کا جو ہے انتخاب کرتے ہیں، اور جب دیکھتے کہ معاملہ جو ہے فیصلہ میرا جو ہے درست ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر دیں گے تو وہاں لے کر جاتے۔ جب معاملہ ایسا نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ منافقین جو ہے عزیزان محترم اپنے جو ہے منافقوں کے پاس جاتے اور ان سے جو ہے یہودیوں کے پاس جا کر فیصلہ کراتے، انہیں رشوت دے کر، کیونکہ اسلام میں کسی قسم کی ایسی خرد برد باتیں نہیں ہو سکتی، اور یہ ساری چیزیں جو ہے عدل اور انصاف کے بیچ میں رکاوٹ ہے، یہ اسلام میں اس کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے منافقین کی حالت ہے۔ آج بھی بعض لوگ ایسے امور میں تو شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے پر مصر ہوتے ہیں جہاں انہیں فائدے کی توقع ہو، اور جہاں یہ خیال ہو کہ شریعت کا قانون ان کے خلاف ہے تو اس وقت دوسرے قوانین اور رسم و رواج وغیرہ کی آڑ لیتے ہیں، شریعت کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ آپ خود سوچئے کہ ان کے درمیان اور عہد رسالت کے منافقین کے درمیان پھر کیا فرق ہوا۔ تو لہٰذا ایسی حرکات سے باز رہنے کی ضرورت ہے۔
آگے ارشاد خداوند ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ منافقین کو جو ہے نصیحت فرما رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تو ہوتا بہتر ان کے لیے، اور اس طرح سختی سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر ثابت قدم رہو۔ منافقین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے یہ کتنا بہتر ہوتا کہ تم ایک سوئی سے میرے رسول کا دامن پکڑ لیتے، تمہاری دنیا بھی سنور جاتی اور آخرت بھی، اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا کہ تذبذب کی یہ کیفیت جس سے تم دوچار ہو، کبھی اسلام کی طرف لپکتے ہو اور کبھی کفر کے ساتھ چمٹتے ہو، یہ ختم ہو جاتی، اور تمہارے دلوں کی بے یقین سے اور تمہارے روحوں کی بے چینی اطمینان سے بدل جاتی، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس شخص کے قلب و عقل کی کیا کیفیت ہوتی ہے جو تذبذب و بے یقینی کی موجوں کے تھپڑے کھا رہا ہو اور اس کے سفینہ حیات کی کوئی متعین منزل نہ ہو۔ کیا حکیمانہ اور پیارا جملہ ہے، کیا خوب لکھا ہے علامہ بازوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اطاعت رسول کی برکت سے انہیں وہ راستہ مل جائے گا جو انہیں جو ہے اپنے رب تک پہنچا دے گا، اور ان پر غیب کے دروازے کھل جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے علوم القاء کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ علم القاء کرتا ہے، وہ علوم جو ہے عطا کرتا ہے جن کو وہ نہیں جانتا۔ آگے ارشاد خداوند ہو رہا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق زار حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو ان کا چہرہ اترا ہوا اور رنگ اڑا ہوا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی، تو درد مند عاشق نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ کوئی جسمانی تکلیف ہے اور نہ کہیں درد ہے، بات یہ ہے کہ رخ انور جب آنکھوں سے اجل ہوتا ہے تو دل بےتاب ہو جاتا ہے، فوراً زیارت سے اس کو تسلی دیتا ہوں، اب رہ رہ کر مجھے یہ خیال ستا رہا ہے کہ جنت میں حضور کا مقام بلند کہاں ہوگا اور یہ مسکین کس گوشے میں پڑا ہوگا۔ اگر روئے طابہ کی زیارت نہ ہوئی تو میرے لیے جنت کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی، فراق و ہجر کا یہ صدمہ تو اس دل ناتواں سے برداشت نہ ہو سکے گا۔ حضور یہ ماجرا سن کر خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ جبرائیل امین یہ مژدہ لے کر تشریف لائے کہ ہم اطاعت گزار اس شاخ کو جنت میں جدائی کا صدمہ نہیں پہنچائیں گے، بلکہ ان کو اپنے محبوب کی معیت وہ وصال میسر ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف ثوبان کی یہ کیفیت نہ تھی بلکہ سب کا تقریباً یہی حال تھا۔ چنانچہ علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین جنہوں نے یہ روایت لکھی ہے انہوں نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ جملہ صحابہ کے شکوے فراق پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اعمال صالحہ پر اجر عظیم کا وعدہ فرمایا گیا ہے جو یقیناً پورا ہوگا۔ جنت کی بے پایہ نعمتیں، کیف بار، سرور آگی، لذتیں، حور و قصور، ان کے علاوہ دیگر بے شمار انعام و اکرام ان اعمال صالحہ کا اجر ہوں گے، لیکن اپنے محبوب بندوں کی معیت خصوصاً اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں شرف باریابی کی سعادت بطور اجر و ثواب نہیں ہوگی بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شان جود و عطا کی جلوہ گری ہوگی۔ اس کی لطافتوں سے وہی بہرور ہو سکتے ہیں جن کو درد محبت اور سوز عشق کے انعام سے سرفراز کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کا سلسلہ جاری ہے اور 5ویں پارے کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان تنازعات اور جھگڑوں کا تصفیہ کیا جایا کرے، دغا بازوں یا خطا کاروں کی کسی صورت میں بھی طرفداری نہیں کی جانی چاہیے۔
خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ مخالفین کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے جبکہ مسلمان ایسے دھوکے میں نہ آئیں۔ مسلمان جب آپس میں جمع ہو تو نیک مشورے اور لوگوں میں اچھی باتیں پھیلانے کی غرض سے اکٹھا ہو، نہ کہ فتنہ و فساد کی غرض سے۔ شرک کی بہت سی صورتیں ہیں، بعض قوتیں دیویوں کو خدا کا شریک ٹھہراتی ہے، بعض بتوں کی پوجا کرتی ہے، جانوروں کے کان چھیدتے ہیں، خدا کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلتے ہیں۔ ایسے سب کام شیطانوں کے بہکانے کی وجہ سے کیے جاتے ہیں اور ان کی سزا جہنم ہے۔ سب سے سیدھا دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ میاں بیوی کے تنازعات کی صورت میں صلح کرا دینے کو احسن کام قرار دیا ہے، اور اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو اللہ خزانہ غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ عدل و انصاف کی سختی کے ساتھ تاکید کی گئی ہے۔ اب اس طرح جو ہے 5ویں پارے کے تفسیر اور جو ہے اس کے جو ہے عزیزان گرامی تفسیر کا اختتام ہو رہا ہے کہ عدل و انصاف کی سختی کے ساتھ تاکید کی گئی ہے اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہے اور خدا کے حکم کے مطابق گواہی دے، اگرچہ یہ گواہی خود ان کے ماں باپ کے اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ منافقین مسلمانوں کو دھوکہ دے کر گویا خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہی دھوکے میں ہے۔ منافقین کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی بے دلی سے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے سب کام دکھاوے کے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ٹھکانہ دوزخ کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔